یار بے رحم۔ مسلسل اپنے چہرے پر ٹکی نظروں کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں کھولیں تو بیڈ پر تھوڑے ہی فاصلے پر بہرام کو بیٹھے دیکھا، جو ٹکٹکی باندھ کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حرم کے جاگنے پر بھی اس نے اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تو حرم اپنی نظریں جھکاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح وہ کافی گہری نیند سوئی تھی، اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ بہرام اس کے برابر میں سویا تھا کہ نہیں۔ وہ چور نظروں سے دوبارہ بہرام کی جانب دیکھنے لگی، تب اس نے اپنا موبائل بہرام کے ہاتھ میں دیکھا، جو اب اس کے موبائل میں نہ جانے کیا چیک کر رہا تھا۔ اچانک ہی حرم کے موبائل پر چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے ہی اسپیکر آن کر کے بات کرو۔ وہ حرم کا موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتا بولا تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کے بجائے کال ریسیو کی۔ بہرام نے فوراً اسپیکر آن کیا۔ ہاں حرم، میں بول رہی ہوں، نزہت، اور سناؤ بیٹا کیسی ہو؟ موبائل سے نزہت چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گونجی تو حرم بہرام کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں چچی، آپ بتائیں چچا، اور آپ ٹھیک ہیں؟ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ڈھیر سارا رونا آ گیا۔ اس نے گھنٹوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی، شاید یہی وجہ تھی رونے کی۔ ہیں بھلا، رو کیوں رہی ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ، ان دونوں بہن بھائیوں سے دو دو ہاتھ کرنے۔ ایک منٹ، کل رات بہرام گھر پہنچا بھی تھا کہ نہیں؟ یا پھر اس کی بہن نے تانا وانا دے دیا ہوگا جہیز کا تمہیں؟ جلدی سے بتاؤ مجھے حرم، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ارے نکی کہاں مر گئی؟ میرا بھرکا لا کر دے، اب اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی۔ نزہت چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظروں سے بہرام کے بالکل سنجیدہ سپاٹ چہرے پر ڈالی، پھر جلدی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے چچی جان، یہاں سب بہت اچھے ہیں اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کی آواز سن کر امی کی یاد آ گئی تھی، اس لیے رونا آ گیا۔ آپ بالکل پریشان نہیں ہو۔ حرم جلدی سے نزہت چچی کو تسلی دیتے ہوئی بولی، کہیں نزہت چچی سچ میں چچا کو لے کر یہاں آ کر جیا سے لڑنے ہی لگ جاتی۔ ہائے میرے اللہ حرم، تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی، میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے؟ کبھی پہنچا وہ گھر اور تمہیں دیکھ کر خوش ہوا کہ نہیں؟ نزہت چچی کے تجسس بھرے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بہرام اچھے ہیں، رات میں ہی ان کا گھر آنا ہو گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے۔ نزہت چچی نزہت چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر سکی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا، یہ وہ چاہ کر بھی چچی کو کیا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتا؟ گوری چٹی کسی مرد کو بری لگتی ہے؟ خوبصورت بیوی دیکھ کر تو اس کے بھاگ ہی جاگ گئے ہوں گے، اور تم یہ بات اتنے مریل لہجے میں کیوں بتا رہی ہو؟ اچھا، اصل بات اب سمجھ میں آئی۔ تم ٹھہری اسکول کے استانی علم و ادب سے واقفیت رکھنے والی، آپ جناب کرنے والی، اور شوہر مل گیا پولیس والا۔ اب اس کا عہدہ کتنا ہی اچھا ہو، پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑتا ہوگا نا۔ عادت ہوگی اس سے پان چبانے کی، یا پھر توتڑا کر کے مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں۔ بھائی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، گالم گلوچ کرنے سے تو ان کی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرو بیٹا، ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو۔ نزہت چچی کی اسپیکر سے باہر آواز پر حرم نے گھبرا کے بہرام کو دیکھا، جو اس کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے موبائل کو ماتھے پہ بل لیے گھور رہا تھا۔ بہرام کو غصے میں دیکھ کر حرم جلدی سے بولی، نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان کا طور طریقہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی مہذب انسان ہے۔ گھبراہٹ میں مرجانے کیا بولتی، مگر وہ بھی بولا۔ اب بہرام اس کو گھورنے لگا، وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی۔ چلو پھر تو یہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ منہ دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہی دی تھی نا تمہیں؟ بھائی ہم نے تو نہ ہی کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بہن نے کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے۔ ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی، میں لگا ہوا ہیرا اصلی ہے یا نہیں، میں خود سنیار کے پاس لے جا کر چیک کر لوں گی۔ نزہت چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، اس نے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھی نزہت چچی، ابھی فون رکھتی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا، ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گئی۔ یہ بتاؤ کوئی آس پاس موجود تو نہیں؟ اگر موجود ہے تو ذرا کھانس تو، پھر میں فون رکھ ہی دیتی ہوں، بعد میں بات بتاؤں گی۔ نزہت چچی کی بات سن کر حرم کی سانسیں اٹک گئیں، کہیں وہ اسجد سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہتے، چاہ کر بھی وہ کھانس نہیں سکتی تھی۔ نزہت چچی کی بات پر بہرام کے کان مزید کھڑے ہوئے، وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری مری آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے آس پاس، آپ بولیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نزہت چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری دو گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہے نا، ان کو دو پرفیوم شیشیاں پڑنے کو دی تھی میں نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نگی کے لیے، بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں پر لگا کر اپنے میاں کے آس پاس رہنا۔ 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے اور الو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھائی، اب میں فون رکھتی ہوں، عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کی نفل ادا کرنے ہیں کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔
नुसरत चची अपनी बात कहकर कॉल काट चुकी थी। इनकी बात सुनकर हरम बहराम के सामने मनो मिट्टी में धंस गई। न जाने इसका शौहर इसकी चची के बारे में क्या सोच रहा होगा। हरम से नजर उठाकर बहराम की तरफ नहीं देखा गया। इन्हीं खुशबुओं के इस्तेमाल से कहीं तुम्हारी चची ने तुम्हारे चचा को तो उल्लू नहीं बनाया। मेरी बहन बता रही थी काफी आगे पीछे घूमते हैं तुम्हारे चचा जान, तुम्हारी चची के। बहराम हरम का मोबाइल उसको पकड़ाकर उसकी चची के बारे में गुलफिशानी करता हुआ एक नजर हरम की शर्मिंदा से चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ हो तुम? बहराम होटल पहुंच चुका था, मगर जिया हरम को लेकर अभी तक ब्यूटी पार्लर से होटल नहीं आई थी। इसलिए बहराम जिया को मोबाइल पर कॉल करता उससे पूछने लगा, समझो पहुंच चुके हैं बस। जिया ने मसरूफ से अंदाज में बोलते हुए कॉल काट दी। बहराम एंट्रेंस ही पर उनका वेट कर रहा था। आज इसने वलीमे की छोटी सी तकरीब के लिए होटल का पोर्शन बुक करवाया था। इस तकरीब में ज्यादा लोग नहीं थे। बहराम के 3-4 दोस्तों की फैमिली और हरम के चचा और चची और खाला की फैमिली शामिल थे। बहराम की नजरें सामने दरवाजे पर उठी तो वहीं की वहीं ठहर गई। ब्लैक की पांव तक आती मैक्सी में वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जिया के साथ चलती हुई इसके पास आ रही थी। बहराम पूरी तवज्जो से उसको देखने लगा, जो आज के दिन कल से भी ज्यादा दिलकश दिखाई दे रही थी। हरम, उसकी कोई कजन उसको पुकारते हुए बहराम के पास से गुजरकर जिया और हरम के पास पहुंची तो बहराम ने अपनी नजरों का जाविया बदलकर जिया की तरफ देखा, जो उसी की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। हरम की कजन हरम को अपने साथ होटल के अंदर ले चुकी थी, जबकि जिया बहराम के पास आकर ठहर गई। कैसी लग रही थी? ब्लैक डिनर सूट में वो अपने भाई की शानदार सी पर्सनैलिटी को दिल ही दिल में सराहती हुई उससे हरम के मुतालिक पूछने लगी, क्योंकि जिया बहराम का हरम की तरफ मुतवज्जो होना और उसको देखे जाना नोट कर चुकी थी। कौन? बहराम अनजान बनता हुआ जिया से पूछने लगा तो जिया ने बहराम को घूर कर देखा, वही जिसका चंद सेकंड पहले दूर से ही बड़े गौर से तफसीली जायजा ले रहे थे। जिया तबकर बोली तो बहराम मुस्कुरा दिया। आज के दिन के लिहाज से उसका ड्रेस अच्छा सेलेक्ट किया तुमने। बहराम संजीदगी जिया को बोलता हुआ हरम के ड्रेस पर तबसरा करने लगा। जो उस ड्रेस में मौजूद है उसे भी मैंने ही सेलेक्ट किया है तुम्हारे लिए, बताओ वो पसंद आई या नहीं। जिया के पूछने पर बहराम खामोश नजरों से जिया को देखने लगा। जिया दोबारा बोली, हरम एक सिंपल सी और बहुत प्यारी लड़की है बहराम, वो आगे जाकर तुम्हारे लिए अच्छी बीवी साबित होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मैरिड लाइफ में खुश देखना चाहती हूँ। जिया फिक्रमंद सी होकर बहराम से बोली, मैं खुश हूँ जिया, आओ अंदर चलें। बहराम उसका एहसास करता हुआ बोला और इसे अपने साथ होटल के अंदर ले गया। कैसी हो हरम? निमरा, असजद की बहन थोड़ी देर पहले इसे सोफे पर बिठा कर गई थी। तब असजद हरम के पास आकर इससे पूछने लगा, अच्छी हूँ। हरम घबराती हुई बोली। उसकी नजरें असजद के बजाय बहराम को तलाश करने लगी। आज उसे निगी से ज्यादा बहराम की टेंशन थी कि कहीं उसका शौहर भी निगी की तरह उसे असजद से बात करता हुआ देखकर एतराज न कर बैठे। अच्छी तो तुम शुरू से हो, ये बताओ बहराम के साथ खुश हो? असजद उसका दिल को छू जाने वाला रूप देखकर पूछने लगा। उसने अपनी माँ के दबाव में आकर क्या खोया था उसे आज शिद्दत से अंदाजा हो रहा था। बहराम बहुत अच्छे हैं, हरम जल्दी से बोली, और बहुत खुशकिस्मत भी है जो उससे तुम मिल गई। असद हरम के रूप को हसरत से देखता हुआ बहराम की खुशनसीबी पर रश्क करता हुआ बोला, आप प्लीज जाएं यहाँ से, अगर निगी ने देख लिया तो वो बुरा मानेगी। हरम असजद को देखकर हिम्मत करते हुए बोली, क्योंकि उसकी नजरों से दूर से ही बहराम को अपने और असजद की जानिब आता हुआ देख लिया था। अब हरम को निगी से नहीं, उससे ज्यादा अपने शौहर से डर लग रहा था। असजद की शादी के बाद वैसे तो निगी ने भी कम तमाशा नहीं किया था। 2 मरतबा वो असजद से लड़कर घर आकर बैठ चुकी थी, और वजह उसने यही बताई थी कि असजद उसकी जात पर तवज्जो देने के बजाय पुरानी यादों में खोया रहता है। खुलेआम निगी ने चाचा चची के सामने हरम को देखकर ये बात बोली थी। तभी से चाचा चची ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। जब तक असजद खड़ा बहराम से बातें करता रहा, हरम सांस रोक कर खड़ी रही। असजद के वहां से जाने के बाद हरम ने अपनी सांसें बहाल की, साथ ही बहराम भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, लो माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर लो। हरम उससे रुमाल लेने के बजाय खामोशी से बहराम को देखने लगी। वो शायद जान गया था कि वो इस वक्त सख्त घबराई हुई थी। नई बात नहीं है मुझे देखकर, अक्सर मुजरिमों के ऐसे ही पसीने छूटते हैं। बहराम बोलता हुआ हरम के माथे पर अपना रुमाल से खुद ही पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे साफ करता हुआ इसको बताने लगा, मालूम नहीं आपको कब यकीन आएगा मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं। हरम डरने के बावजूद उससे बोली, जो रुमाल दोबारा अपनी जेब में रख चुका था, जानता हूं तुम एंजल नहीं हो, वरना आज सुबह ही जब जिया ने तुम्हें मेरे कमरे में दोबारा भेजा था तब मैं तुम्हारी जान ले लेता। बहराम ने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरते हुए हरम से ऐसा कहा जैसे उसने कोई बहुत ही रोमांटिक सी बात बोली हो, मगर बहराम की बात सुनकर खौफ के मारे हरम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो किस कदर बेरहम था, यूं मुस्कुराता हुआ कितने प्यार से उसके सामने इसी को मारने की बात कर रहा था। अपने फेस एक्सप्रेशन ठीक करके चेहरे पर स्माइल लाओ, यहाँ सबकी तवज्जो हम दोनों पर है। बहराम की बात पर उसका ध्यान बाकी लोगों की तरफ गया तो हरम मुस्कुराने में कामयाब हुई, क्योंकि बहराम ठीक बोल रहा था। आओ मेरे साथ, मेरे कुछ दोस्तों की फैमिली है तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। बहराम ने बोलते हुए अपना बाजू फैलाकर शानों से नीचे उसकी कमर के गिर्द हमायल किया तो बहराम के छूने से हरम के बदन में बिजली की सी लहर दौड़ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज सुबह वो पिस्टल की नाल से उसकी कमर को छू रहा था, तब भी उसकी यही कैफियत थी।
اس سے پہلے وہ بہرام کے سامنے چلنے کے لیے آگے قدم بڑھاتی ایک ماڈرن سی لڑکی ان دونوں کی جانب آئی، جس کے آنے پر بہرام بڑی خوش دلی سے مسکراتا ہوا اس لڑکی سے ہاتھ ملا کر بڑی بے تکلفی سے مل رہا تھا۔ حرم باتوں سے یہی اندازہ لگا پائی کہ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے۔ بہرام، تم نے دوسری والی بھی اسی کی شکل کی ڈھونڈ لی، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ اینجل نہیں ہے، کاش تم دوسری باری میں ہی صحیح میری طرف بھی نظر کرم کر لیتے۔ رومیلا نام کی لڑکی حیرت زدہ ہو کر اس سے ملی تھی، پھر وہ بہرام کو دیکھتی ہوئی اس سے بولی، معلوم نہیں اس نے آخری جملہ سیریس بولا تھا یا مذاقتاً۔ یہ اینجل نہیں، حرم ہے اس کا نام، شکلیں اس سے ملتی ہے، اگر آتے بھی وہی ہوئی تو تیسرا نمبر تمہارا ہی ہے، انتظار کرو۔ بہرام کے بولنے پر رومیلا ہنسی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حرم سنجیدگی سے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ شادی کے دوسرے دن ہی اس کے سامنے اپنی تیسری شادی کی بات کر رہا تھا کسی لڑکی سے۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تیسری شادی ابھی نہیں کر رہا، پریشان مت ہو۔ بہرام اس کا چہرہ پڑتا ہوا اسے اپنے دوستوں کی فیملی کی طرف لے گیا۔ خوش اخلاقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا وہ سب سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ ایک دو مرتبہ ان دونوں کی کسی نے تصویر بھی لینی چاہی، جسے بہرام نے وہی ٹوک دیا۔ اتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کر، رکو مجھے ایک تصویر لینے دو۔ بہرام حرم کا ہاتھ تھامے ہوئے سے واپس صوفے پر بٹھانے کی غرض سے لے جانے لگا، تب جیا سامنے سے آ کر اپنے موبائل کا رخ ان دونوں کی جانب کرتے ہوئے بولی، اسٹاپ اٹ جیا، تمہیں معلوم ہے ان سب فضول حرکتوں سے مجھے کتنی چڑ ہے۔ بہرام اپنی بڑی بہن کو حرم کے سامنے ٹوکتا ہوا بولا تو حرم کو اندازہ ہوا اسے تصویریں بنانا پسند نہیں تھا، جب ہی اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود یہاں پر فوٹو شوٹ کے لیے اس کو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مائنڈڈ، یہ فضول حرکتیں نہیں ہوتی، انہیں بعد میں حسین یادوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بنا منہ بنائے شرافت سے کھڑے رہو، میرے موبائل سے تمہاری یا حرم کی تصویریں کہیں نہیں جانے والی۔ مبشر کے ساتھ دونوں بچے بھی بول رہے ہیں، ماموں کے ساتھ نئی ممانی بھی دیکھنی ہے انہیں۔ جیا بولنے کے ساتھ ان دونوں کی تصویر لیتے ہوئے بولی۔ تصویر کی وجہ سے وہ حرم کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، اتنی ہی زحمت کر ڈالی تھی تو تھوڑا سا مسکرا بھی دیتے، خیر یہ بھی بہت ہے، چلو آؤ حرم ہم دونوں سیلفی لے لیتے ہیں۔ جیا بہرام کو گھورتی ہوئی اس پر طنز کرتی پھر حرم سے بولی، تو بہرام نے جیا کو وہیں ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی عجائب گھر میں رکھا ہوا نمونہ یا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، یہاں مت کھڑی ہو، جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو۔ وہ جیا کو ٹوکنے کے بعد حرم کو آرڈر دیتا ہوا بولا اور خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ یہ شروع میں تھوڑے دن ایسے ہی رہے گا، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تم اپسیٹ مت ہوا کرو اس کی باتوں سے۔ دراصل بہرام کو شروع سے ہی تصویریں بنوانا پسند نہیں، یہی وجہ تھی کہ میں خود بھی اینجل کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ جیا حرم کو صوفے پر بٹھاتی ہوئی مسکرا کر بتانے لگی۔ حرم اس کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکی۔ کیا ان کی پہلی وائف زندہ ہے؟ وہ صبح بول رہے تھے نا۔ حرم تھوڑا جھجکتی ہوئی اپنا خدشہ ظاہر کرتی جیا سے پوچھنے لگی، ارے نہیں یار، وہ کہاں سے زندہ ہوگی، وہ تو یہیں بہرام نے تمہیں دیکھ کر اچانک بول دیا تھا۔ بہرام پر صرف تمہارا حق ہے، کوئی بھی فضول سوچ اپنے دماغ میں پالنے کی ضرورت نہیں، اوکے؟ جیا اس کو تسلی دیتے ہوئے وہاں بٹھا کر چلی گئی۔ جب نصحت چچی مسکراتی ہوئی حرم کے پاس آنے لگی، لازمی وہ حرم کو پرفیوم کی بوتل دینے والی تھی۔ حرم نے پہلے ہی سوچ لیا تھا وہ یہ بوتل اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے یہیں چھوڑ جائے گی۔ واپس آنے کے بعد وہ کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار رہی تھی، تب بہرام کمرے میں آیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی پر حرم کی رفتار سست ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی وہ آہستگی سے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تو بہرام پہنا ہوا کوٹ اتار کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا حرم کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، جس سے ایک پل کے لیے حرم کے ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی۔ بہرام چوڑیوں سے بھری حرم کی کلائی پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر مہندی کا ڈیزائن دیکھنے لگا۔ اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ میں دیکھ کر حرم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جاننا چاہو گی کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کی جان کیوں لی؟ بہرام مہندی کے ڈیزائن کو دیکھتا ہوا عام سے لہجے میں حرم سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر خوف سے حرم کا دل مدھم رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حرم نے ڈر کے مارے بہرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام بھی اس کے جواب کا انتظار کے بغیر مزید بولا، اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی وہ، مجھ سے شادی کے بعد اور بعد میں اس کے غیر آدمی سے ناجائز تعلقات تھے، میرے ساتھ رہنے کے باوجود وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ تم جانتی ہو مضبوط سے مضبوط طاقتور مرد بھی اس وقت پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی اس کے غیر موجودگی میں کسی دوسرے غیر مرد کے سامنے اپنی عزت لٹا رہی ہے۔ بہرام نے کرب سے بولتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی حرم کا چہرہ دیکھا۔ حرم ڈبڈباتی آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام نے محسوس کیا شاید ایک لڑکی ہونے کے باعث اسے اینجل پر دکھ ہوا، یا اس وقت بہرام کی آنکھوں میں دکھائی دینے والا کرب کو محسوس کر رہی تھی۔ بہرام دوبارہ سر جھکا کر حرم کا پکڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر بولا، معلوم ہے اس پر گولی چلانے سے پہلے میں نے اس کا چہرہ بھی بگاڑ ڈالا تھا۔ بہرام کی اگلی بات سن کر حرم خوف کے مارے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن بہرام کی گرفت مضبوط تھی، وہ صرف کوشش ہی کر سکی۔ یہاں سے خون نکلتا ہوا اس کے گال کو بھگو رہا تھا۔ بہرام حرم کی پیشانی پر انگلی رکھتا ہوا اسے بتانے لگا، پھر وہ اپنی انگلی حرم کے دائیں گال تک لے کر آیا اور پھر تھوڑی تک لا کر رک گیا۔ بہرام کی بات سن کر خوف کے مارے حرم کی حالت غیر ہونے لگی، اسے اس وقت بہرام سے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ دیکھنے میں ہو بہو وہ تمہاری شکل کی تھی۔ حرم کی تھوڑی پر انگلی رکھتے بہرام اس کا چہرہ دیکھتا ہوا حرم کو بتانے لگا۔ حرم سے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ بہرام نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جسے اب حرم نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ اچھی لگنے لگی تھی وہ مجھے، میں چاہنے لگا تھا اسے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ بد کردار ہے، کسی دوسرے مرد کے بستر پر لیٹ کر وہ میری عزت نیلام کر رہی ہے، تب میرا دل اس کے حسین چہرے پر تھوکنے کو چاہا۔
اس سے عجیب سی کراہت محسوس ہونے لگی۔ بولتے ہوئے اچانک بہرام کے تاثرات پتھریلے ہوئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حرم نے آہستہ آواز میں رونا شروع کر دیا۔ جیا بول رہی تھی کہ تم ایک انوسینٹ لڑکی ہو، سیدھی سادی سی، اس سے بالکل ہی مختلف۔ بولتے ہوئے بہرام نے اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم نے رونا بند کر دیا۔ بہرام کی نظریں اپنے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر شاید اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بہرام کا ہاتھ اس کے چہرے سے گزرتا ہوا حرم کے بالوں تک آ چکا تھا۔ حرم کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے وہ مزید اپنا چہرہ حرم کے چہرے کے نزدیک لایا تو حرم کی جان نکلنے لگی۔ اس کی غربت کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ تمہارا چہرہ مجھے اس بہرحم کی یاد دلاتا ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارا چہرہ بھی اس کے چہرے کی طرح بگاڑ کر تمہیں اسی کی طرح گولی مار ڈالوں۔ بہرام نے غصے میں بولتے ہوئے حرم کے پکڑے ہوئے بالوں کو زوردار جھٹکے سے چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے سے نیچے فرش پر گر گئی۔ بہرام غصے میں صوفے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ حرم فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ صبح کے وقت یونیفارم میں موجود وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو جیا کے ساتھ وہ پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود جیا سے کچھ بول رہی تھی، مگر بہرام کو آتا ہوا دیکھ کر فوراً خاموش ہو گئی۔ بہرام کو خود ہی اپنے کل رات کے رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کی شکل اینجل سے ملتی تھی تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کل رات جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تب تک وہ سو چکی تھی۔ ساری پیکنگ کر لی تھی تم نے اپنی؟ بہرام کرسی پر بیٹھتا ہوا جیا سے پوچھنے لگا۔ آج اس کی کینیڈا کے لیے روانگی تھی۔ ساری پیکنگ تو میں نے کل رات ہی کر لی تھی۔ یہ بتاؤ تمہارا حرم کو لے کر میرے پاس کب آنا ہو رہا ہے؟ جیا چائے سے بھرا ہوا کپ اٹھاتے ہوئے ناشتہ کرتے بہرام سے پوچھنے لگی۔ بہرام نے ایک نظر اپنی بہن پر جبکہ دوسری نظر بیوی پر ڈالی، جو جیا کے جانے پر جیا سے زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ 2 سال تک تو میرا کینیڈا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس لڑکی کا تمہارے ساتھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے تو اسے اپنے ساتھ شوق سے لے جاؤ۔ بہرام ناشتہ کرتا ہوا جیا سے بولا تو حرم نے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ چائے کا سپ لیتی ہوئی جیا بہرام کو گھورنے لگی۔ یہ لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری، یاد رکھو۔ جیا نے گھورنے کے ساتھ بہرام کو جتانا بھی ضروری سمجھا۔ بہرام شرمندہ ہوئے بنا ہنسا۔ یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے تم وہاں کینیڈا میں بیٹھی ہوئی روز کے بعد موبائل پر کال کر کے مجھے یاد کرواتی رہو گی۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہا تھا، کیونکہ جیا کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد آج دوپہر میں اسے ایک ضروری کام تھا اور شام میں کمشنر صاحب سے ارسل نیازی عرف پوبی کے متعلق ضروری بات کرنی بھی۔ اب چند ہی دن رہ گئے تھے کہ جب ارسل نیازی پھانسی کے تختے پر چڑھتا۔ انسان بن جاؤ بہرام، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی شادی کے دوسرے دن اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا۔ اگر مجھے آگے سے تمہاری شکایت ملی نا تو میں بہت برے طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آؤں گی، بتا رہی ہوں میں۔ جیا ناراض نظروں سے اسے دیکھ کر دھمکی دینے لگی تو بہرام ناشتے سے ہاتھ روک کر جیا کو دیکھا۔ کیا رویہ اپنایا ہوا ہے میں نے؟ بہرام نے جیا کے بجائے ڈائریکٹ حرم کی طرف دیکھ کر اسے سوال کیا، جو چور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اچانک بولی، میں نے آپ ہی کو بتا دیا ہے جیسے آپ مجھے کل رات ڈرا رہے تھے۔ جیا کی موجودگی میں حرم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بہرام کو بتایا، یہاں میری طرف دیکھ کر بات کرو اور بتاؤ کیسے ڈرا رہا تھا میں تمہیں۔ بہرام حرم کو آنکھیں دکھائے روبدار لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر جیا نے اپنی کرسی سے کھسک کر بہرام کے بازو پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم میرے سامنے اس بیچاری کو ایسے ڈرا رہے ہو، اکیلے میں نہ جانے کیا حال کرو گے اس کا۔ تم دونوں ہی میری بات کان کھول کر سن لو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اب تم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، وہ بھی پیار سے، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں رہتے ہیں۔ جیا ان دونوں کو دیکھ کر سمجھانے لگی۔ حرم میں ذرا سی نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو کر دوبارہ نظریں جھکا گئے۔ تم یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہو، میں جو بول رہی ہوں سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں؟ جیا اب کی بار مکمل طور پر حرم کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے بولی تو حرم پریشان ہو کر جیا کو دیکھنے لگی۔ اگر تم ابھی سے ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھی رہی نا تو ساری زندگی ایسے ہی تمہارا سر اس کے سامنے جھکا رہے گا اور یہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایسے ہی ساری زندگی آنکھیں دکھائے گا۔ شادی ہوئی ہے اس سے تمہاری، شوہر ہے تمہارا یہ۔ چلو شادی کے دن جو غلط فہمی تھی لیکن اب وہ دور ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے شوہر سے خود سے بات کرو، یا آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے تو اس کا دماغ درست کرو، اس سے فرمائش کرو اس کے ساتھ گھومنے پھرنے، باہر نکلو، شاپنگ کرو۔ جیا نے سوچا جانے سے پہلے وہ حرم کو بھی تھوڑی عقل دلا کر جائے، جو 2 دن سے اسی کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ جبکہ دوسری طرف بہرام اپنی بہن کے مشورے سن کر گھور کر جیا کو دیکھتا ہوا بولا، جیا تمہاری فلائٹ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میرے خیال سے اب تمہیں نکلنا چاہیے، تم لیٹ ہو جاؤ گی۔ بہرام بہت سنجیدہ انداز میں جیا کو دیکھ کر بولا، جو دنیا کی پہلی ایسی بہن تھی جو اپنی بھاوج کو الٹی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ تمہیں نہ زیادہ میرے سامنے اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بہرام۔ اگر تم نے آئندہ اس کو ڈرایا یا اس پر بلا وجہ میں غصہ کیا تو میں واقعی تم سے سخت ہو جاؤں گی۔ یار اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے میں نے تمہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی نوکری کے ایک بندے پر روب جھاڑنا ہے۔
ہر رشتے میں ایسا نہیں چلتا بہرام، بیوی کے دل میں شوہر اپنا مقام تبھی پیدا کر سکتا ہے جب وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح تم نے حرم کے ساتھ رویہ اپنایا ہوا ہے نا، اس طرح تم اس کے دل میں اپنے لیے ڈر اور خوف پیدا کر رہے ہو، اور اگر یہی ڈر اور خوف اس کے دل میں جنم لے گیا تو پھر محبت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل میں تمہارے لیے؟ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے میں محبت ہی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا بہرام کو دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 دن سے تمہاری یہی بات سن رہا ہوں، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے، اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے جانے کے بعد ذرا غور سے چیک کرتا ہوں کہاں سے پیاری بیوی لا کر دی ہے، اور یہ فضول کی نصیحتوں کی مجھ کو ضرورت نہیں، سارے سبق اچھے سے سیکھے ہوئے ہیں میں نے۔ بہرام کی بات سن کر جہاں حرم شرمندہ ہوئی تھی، وہیں جیا دوبارہ سے بہرام کو گھور کر رہ گئی، جو سکون سے آپ ناشتہ کرنے کے بعد بیڈ روم سے جیا کے ہینڈ کیری لینے چلا گیا۔ جیا بہرام کے ساتھ صبح گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ملازمہ آئی تھی، جس سے سارے گھر کا کام کیا، اور ساتھ ہی اس نے حرم کو بہرام نے اور اس کی بیوی کا قصہ بھی سنایا، جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ حرم کے اوپر یہ انکشاف بہت حیران کن تھا کہ بہرام کی بیوی نے بھی اس کے اوپر گولی چلائی تھی، اور پہلے اسی نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات سن کر حرم سناٹے میں آ گئی کہ کوئی لڑکی اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے ملتی ہوئی شکل کی۔ کیونکہ ملازمہ نہیں تھی، اس لیے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے وہی سارا واقعہ جانتی تھی، مگر حرم میں اس کو ملازمہ کو یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ بہرام کی پہلی بیوی اسی کی ہم شکل تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد حرم نے کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بہرام کی غیر موجودگی کا سوچ کر اسے بڑی گہری اور سکون دہ نیند آئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ چائے کا کپ بنا کر وہ ٹیرس میں آئی۔ آج موسم کافی ابر آلود تھا۔ تب اسے یاد آیا نیوز میں آج کے دن طوفانی بارش کی پریڈکشن دی گئی ہے۔ اوف اللہ جی، اگر تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو لازمی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جائے گا، اور پھر بہرام واپس گھر کیسے آئیں گے؟ یعنی مجھے رات تک اس فلیٹ میں اکیلا ہی رہنا پڑے گا، اور اگر یہاں لائٹ چلی گئی تو مجھے تو جنریٹر بھی چلانا نہیں آتا۔ کیا کروں؟ بہرام کو کال کر کے بلا لوں؟ لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی تو مجھے ڈرا کر اور میری جان خوش کر کے رکھتے ہیں۔ ڈر تو مجھے ان کی موجودگی میں بھی لگا ہی رہتا ہے، مگر کچھ بھی ہے وہ انسان تو ہے۔ اگر یہاں پر بہرام کی پہلی بیوی کی روح آ گئی تو؟ یہ سوچ آنے کے ساتھ ہی حرم کے خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ شروع ہوگی۔ باجی، آپ نماز وغیرہ تو پڑھتی ہو نا؟ کیوں سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی روح اسی گھر میں بھٹکتی ہے۔ صبح کے وقت اس نے ملازمہ کی باتوں کو بالکل سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت جب اسے ملازمہ کی باتیں یاد آنے لگیں تو حرم کو خوف سا احساس ہونے لگا۔ نہیں، مجھے بہرام کو فوراً کال کرنا چاہیے۔ حرم نے اپنا موبائل اٹھا کر بہرام کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی شکر تھا کہ جانے سے پہلے جیا اس کے موبائل میں بہرام کا موبائل نمبر فیڈ کر کے گئی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کا دن کافی مصروف گزرا تھا۔ اس وقت موسم کافی ابرآلود ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کبھی بھی بارش برس سکتی ہے۔ بہرام اپنی کار میں بیٹھا ہوا ڈرائیونگ کرتا اس وقت طے شدہ اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کمشنر صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ بوبی کو پھانسی ہو جانے کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ یعقوب نیازی تھا، جو اپنے بھائی کے غلط کاروبار کو آگے چلا رہا تھا۔ اس کے متعلق بھی بہرام نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے تھے۔ موبائل پر آئے ہوئے میسج نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ بیوی اگر خوبصورت مل جائے تو اسے اکیلا گھر میں چھوڑنا بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ اجنبی نمبر سے میسج پڑھ کر بہرام کا خون کھول اٹھا۔ زیر لب میسج کرنے والے کو گالی دیتا ہوا اس سے پہلے وہ اس کے نمبر پر کال کرتا، حرم کی کال خود اس کے پاس آنے لگی۔ اسکرین پر حرم کا نام جگمگاتا ہوا دیکھ کر وہ کال ریسیو کر چکا تھا۔ ہیلو بہرام، میں حرم بات کر رہی ہوں۔ آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ جانے سے پہلے جیا اس کے موبائل میں حرم کا نمبر سیو کر کے گئی تھی، اور یہ بات ایئرپورٹ جاتے وقت جیا اس کو بتا چکی تھی۔ کال کیوں کی ہے تم نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حرم کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ حرم سے پوچھنے لگا۔ ساتھ ہی وہ گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ ساتھ میں اسے اجنبی نمبر سے آیا ہوا میسج بھی یاد آیا۔ خیریت نہیں ہے؟ آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ شاید خوف کے مارے وہ رو رہی تھی، یا پھر بہرام کو ایسا لگا، ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا۔ میری بات غور سے سنو۔ لاؤنج میں جو ڈیوائیڈر کے ساتھ بڑا سا واس رکھا ہوا ہے، اس میں ایک پستول ہے۔ جلدی سے جا کر وہ پستول نکال کر اپنے پاس رکھ لو۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ بہرام نے حرم کو بولتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اتنی آسانی تو اس کے فلیٹ کے اندر کوئی زبردستی یا خفیہ طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسے سیکیورٹی الارم لگائے ہوئے تھے جو اسے فوراً آگاہ کر دیتے، لیکن اس نے حرم کا خیال کرتے ہوئے الارم بجنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بارش تیز سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ اپارٹمنٹ کے 10 منٹ کے فاصلے پر اس کی گاڑی بند ہو گئی، جسے وہ وہیں چھوڑ کر تیزی سے بارش میں اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے ہولسٹر سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ بہت محتاط انداز میں بہرام نے فلیٹ کے دروازے کا لاک کھولا اور سامنے کھڑے وجود کی طرف پھرتی سے پستول کا رخ کیا۔ وہیں ڈر کے مارے حرم کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ میں ہوں حرم، پلیز گولی مت چلائیے گا، وہ خوف سے اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سرنڈر کرتے ہوئے بولی۔ بہرام باہر کا دروازہ بند کرتا ہوا حرم کو اسی حالت میں چھوڑ کر سارے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے وہ مکمل بھیگ چکا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، تم نے مجھے گھر آنے کا کیوں بولا؟ بہرام تسلی کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں آیا تو حرم اسی پوزیشن میں آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ اونچے کیے کھڑی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا ہوا حرم سے پوچھنے لگا،
میں نے فون پر آپ سے یہ کب بولا کہ یہاں کوئی دوسرا موجود ہے؟ میں تو صرف یہی بولا تھا کہ آپ جلدی گھر آ جائیں۔ حرم آنکھیں کھول چکی تھی مگر اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں ابھی تک بلند تھے، کیونکہ بہرام کے تاثرات سے لگ رہا تھا وہ شاید غصے میں ہے، اور اس کے غصے سے حرم کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے کال پر بولا خیریت نہیں ہے، آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں، یاد کرو۔ اب کی بار بہرام تیز آواز میں چیختا ہوا اس کے ساتھ لفظ یاد دلانے لگا۔ بارش تیز ہو جاتی تو خیریت کہاں رہتی، لازمی آپ ٹریفک میں پھنس جاتے اور گھر آتے آتے لیٹ ہو جاتے، اسی لیے آپ کو جلدی آنے کا بول دیا۔ پھر میں نے پکوڑوں کے لیے بیسن بھی گھول رکھا ہے، برسات میں ٹھنڈے موسم میں پکوڑے کھانے کا کہاں مزہ آتا ہے۔ حرم کی بات سن کر بہرام کا میٹر برے طریقے سے گھوما۔ وہ غصے میں تیزی سے حرم کی طرف بڑھا تو حرم نے اوپر کیے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور روحانسی لہجے میں بولی، پلیز مجھ پر غصہ مت کریے گا، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حرم کے سہرے ہوئے انداز پر وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا، ورنہ اس وقت وہ اس لڑکی کا برا حشر کر دیتا۔ کمشنر صاحب کے ساتھ ضروری میٹنگ تھی، جس کو چھوڑ کر میں تمہاری کال پر بھاگا چلا آیا۔ آگے کیا سننے کو مل رہا ہے؟ بیسن کھول لیا ہے، برسات میں ٹھنڈے پکوڑوں کا کہاں مزہ آتا ہے۔ لڑکی تمہارا دماغ درست ہے یا پھر میں درست کروں؟ بہرام ایک بار پھر اس غصے سے چیخا۔ حرم کو لگا آج اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اپنے ڈر کو ختم کرنے اور ذہن کو پٹانے کے لیے اس نے بیسن گھول لیا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ملازمہ نے بولا تھا جس گھر میں قتل ہو اس میں روحیں منڈلاتی ہیں۔ مجھے لگا آپ کی پہلی بیوی کی روح کہیں مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پاس نہ آ جائے۔ حرم اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کر اسے اصل وجہ بتانے لگی، جس پر بہرام کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ تم خود زندہ وجود رکھ کر ایک مرے ہوئے انسان سے ڈر رہی ہو، بیوقوف لڑکی۔ میری بیوی کی روح سے زیادہ خطرناک میں تمہارے لیے ثابت ہو سکتا ہوں۔ آئندہ تم نے الٹی سیدھی حرکتیں کی تو اس پائپ سے باندھ کر ہوا میں الٹا لٹکا دوں گا تمہیں۔ بہرام کے غصے میں دی جانے والے دھمکی دینے پر حرم خود کو تصور میں الٹا لٹکا ہوا سوچ کر مزید ڈر گئی۔ آپ مجھے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، بیوی ہوں میں آپ کی، بے شک زبردستی ہی کسے ہی۔ ڈرنے کے باوجود حرم آہستہ آواز میں منمنائی تو بہرام سے آنکھیں دکھاتا ہوا گھورنے لگا، جس پر حرم سر جھکا گئی۔ کل تک وہ اس سے ڈر رہی تھی، آج اس کے سامنے اپنے دفاع کے لیے بول رہی تھی۔ بہرام سمجھ گیا کہ یہ جگہ کا دیا ہوا کانفیڈنس تھا۔ وہ حرم کے جھکے سر کو گھورتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس کا پورا یونیفارم بھیگ چکا تھا، بارش باہر کافی تیز ہو رہی تھی، اب بہرام کا واپس جانا بیکار تھا، اس لیے کمشنر صاحب سے فون پر معذرت کرتا ہوا وہ یونیفارم کی شرٹ اتارنے لگا، جو حرم بھی بیڈ روم میں آ گئی۔ کیا ہاتھ میں پکڑا رہوں گا میں یہ گھیلا یونیفارم؟ بیوی ہو تو معلوم نہیں تمہیں بیویوں کے کام جا کر اسے بالکنی میں ٹانگو۔ بہرام کی گردار آواز پر حرم خاموشی سے یونیفارم لینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ بنیان سے نظر آتا اس کا کثرتی سینہ اور ورزشی بازو دیکھ کر وہ بہرام سے نظریں چکا گئی۔ اس یونیفارم لیتے ہوئے وہ جلدی سے بالکنی میں چلی گئی۔ تیز بارش اور ہوا کے زور دیکھ کر ٹھنڈ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر حرم سمجھ گئی بہرام شاور لے رہا ہے۔ وہ چائے کا پانی چڑھا کر دوسرے چولہے پر پکوڑے تلنے لگی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو حرم ٹرے میں چائے کے ساتھ فرینچ فرائز پکوڑوں سے بھری پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بہرام پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے لرزنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہونے لگا، کیونکہ وہ بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں موجود خود پر باڈی سپرے کرتا ہوا حرم کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بہرام اس کے ہاتھوں کی لرزاہٹ اور چہرے کا رنگ دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگا۔ وہ اب شرٹ کے بغیر کھڑے ہیں نا؟ بے شرم انسان، حرم نے اسے دل میں بولا اور ساتھ ہی بہرام اور اس کے حالت کا احساس بھی دلایا۔ تو شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ پھر وہ سیریس ہو کر حرم سے پوچھنے لگا۔ حرم نے منہ سے تو کچھ نہیں بولا، صرف اس کو اکڑو اور بدتمیز کے خطاب سے نوازتے ہوئے کمرے میں موجود چھوٹے سے شیشے کے گول ٹیبل پر ٹرے رکھنے لگی۔ شرمانا تو چیک کرو میڈم کا۔ بہرام بھی دل ہی دل میں بولتا ہوا شرٹ پہن کر بٹن بند کرتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اور ابھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دیں۔ تھوڑی دیر پہلے بیوی اور کام کے تانے کو یاد کرتی حرم بہرام کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی اس کی شرٹ پہننے پر شکر بھی ادا کرنے لگی، مگر بہرام اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ برساتی رات جو کہ رومانٹک سے سما پیش کر رہی تھی، 3 دن ہوئے اس کی بیوی اس سے ضرورت پوچھ رہی تھی۔ یا تو وہ ڈیڑھ ہوشیار تھی یا پھر بالکل ہی بیوقوف۔ بہرام چلتا ہوا حرم کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میری ضرورتوں کے لیے تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے صرف اپنی ضرورتوں کا بتاؤ۔ اپنی خود کی ضرورت میں جب چاہے جس وقت چاہے پوری کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ گہری نظروں سے حرم کا چہرہ دیکھتا ہوا اس کو بہت کچھ جتا چکا تھا، لیکن حرم کے سر پر سے تو سب کچھ گزر گیا۔ بھوک لگے اور کھانے کی طلب ہو تو بتا دیجیے گا، میں دوسرے روم میں ہوں۔ حرم اس کی عجیب سی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ بھوک اور طلب جیسے الفاظ سن کر بہرام افسوس سر ہلاتا ہوا ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔